بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سب سے پہلے میں اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے ساتھ وابستہ فرمایا اور دین کے شعبوں میں سے ایک اہم ترین شعبہ علوم دینیہ کی تدریس اور اس کے پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ ہمیں متعلق کر دیا. اللہ جل شانہ کا جس قدر بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں علوم دینیہ کے ساتھ وابستہ کرنے کے ساتھ سال کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائی علوم حدیث کے ذریعے سے، اور سال کا اختتام بھی الحمدللہ ہو رہا ہے علوم حدیث کے ذریعے سے. علوم حدیث کیا ہیں؟ یہ حدیثیں کیا ہیں؟ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار اور اس کی حاضری ہے. اس شخص کی خوش نصیبی اور اس شخص کی سعادت کے کیا کہنے جس نے سال بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی ہو اور آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی ہو. روزانہ ان احادیث کے ذیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا موقع ملا ہو، اس سے بڑھ کر اور اس کے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، بے پایہ کرم سے، انتہائی عنایت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. اللہ جل شانہ اپنے فضل سے ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہمارے قصوروں کے باوجود ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کا نفع دنیا میں اور آخرت میں ہم سب کو عطا فرمائے. میں دل کی گہرائیوں سے اپنے طلبہ کو اور ان کے تمام اساتذہ کو اور ان کے تمام والدین اور سرپرست اور خاندان والوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ ہم سب کی ان محنتوں کو قبول فرمائے. اگرچہ ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے اور اس کے بہترین نتائج مرتب فرمائے. اور اللہ جل شانہ ہمارے جو طلبہ تخصص سے فارغ ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے دور حدیث پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں، ان تمام طلبہ کو اللہ جل شانہ اپنے دین کی شایان شان خدمت کے لیے قبول فرمائے. رسم ہے بخاری شریف کا آخری درس طلبہ کے سامنے دیا جاتا ہے. اس کے دینے کا اصل حق تو وہ تھا جو ہمارے استاد جو بخاری شریف جلد ثانی پڑھاتے ہیں وہی دیتے، لیکن ان سب کا تمام اساتذہ کا اصرار ہے کہ میں ہی یہ درس دوں، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ جل شانہ سے دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے دل کو کھول دے، شرح صدر فرما دے اور مفید بات القا فرما دے اور درس کا کچھ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سب سے پہلے میں اپنے عزیزوں سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی. یہ بخاری شریف عظیم ترین حدیث کی کتاب اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ عظیم ترین کتاب جو ہے اللہ جل شانہ نے آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کی الحمدللہ ایک ایک حدیث آپ کے سامنے سے گزر چکی. کوتاہیاں ہماری بہت ہیں ان کے پڑھنے کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ عظیم ترین مجموعہ
صحیح ترین مجموعہ، اصح ترین مجموعہ، اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک حدیث پڑھنے کی جو سعادت ملی ہے وہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس کتاب کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس کی قبولیت کس قدر ہے۔ اس کی قبولیت جب سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے ان سے پڑھنے والے تقریباً 1,00,000 کے قریب ہیں، اور پھر اس کے بعد طبقتاً بعد طبقہ ہر زمانے میں اس کے پڑھنے والے رہے ہیں، اور ایسے پڑھنے والے رہے کہ اس کے اندر تسلسل نہیں ٹوٹتا، بظاہر تسلسل ختم نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش، جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں، اس علاقے کا زبردست دخل ہے کہ دوسری جگہوں میں انقلابات آئے اور اس کی وجہ سے احادیث کے اندر انتخاب سے کام لیا۔ بہت سارے حضرات آج بخاری شریف مکمل نہیں پڑھتے، مسلم شریف مکمل نہیں پڑھتے، انتخاب سے کام لیتے ہیں، شریعت کا علم پڑھنے والے بھی۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دیار میں یہ توفیق عطا فرمائی ہمارے اکابرین کو کہ یہ 10 کتابیں مکمل، 10 کتابیں صحاح ستہ جن کو ہم اصول ستہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شرح معانی الآثار، موطا امام مالک بروایت الامام یحییٰ ابن یحییٰ، اور موطا امام مالک بروایت الامام محمد بن الحسن الشیبانی، اور شمائل ترمذی۔ یہ کل 10 کتابیں الحمدللہ ہم اپنی درسگاہوں کے اندر مکمل طور پر پڑھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی۔ حدیث شریف کا سمجھنا اور اس کے پر عمل کرنا اصل مقصود تو یہ ہے، لیکن یہ تلاوت اور یہ سرد یہ بھی بیکار نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین اس سلسلے کو سردن پڑھ کے اجازت حاصل کرتے تھے، مکمل سردن پڑھتے تھے، اس کے لیے کوئی تحقیقی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ دورہ حدیث کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کو آپ تحقیقاً بھی پڑھتے ہیں، مقررات کو چھوڑ کر تمام احادیث کے اوپر کچھ نہ کچھ بحث ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ہم اس کے اوپر بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ تو قبولیت کی ایک جہت ہوئی، اس کے علاوہ قبولیت کیوں ہوئی اس پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ امام فن تھے، اور ایک امام فن اگر احادیث کا انتخاب کرے تو کتنا زبردست انتخاب کرے گا۔ خوب اپنی امامت سے انہوں نے کام لیا، اپنے فن کے اعتبار سے جو ان کو اللہ جل شانہ نے بخشا تھا اس فن کے اعتبار سے انہوں نے زبردست انتخاب کیا۔ لیکن ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی امامت فن پر اکتفا نہیں کیا، علل حدیث کے جاننے پر اکتفا نہیں کیا، جرح و تعدیل اور اسماء الرجال کا امام ہونے کے اوپر اکتفا نہیں کیا، سند اور متن کو خوب جاننے اور پرکھنے کے اوپر اکتفا نہیں کیا۔ یہ سب فنی چیزیں ہیں، لیکن امام بخاری کا زبردست امتیاز یہ کہ اس کتاب کے ابواب قائم کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ استخارہ کیا۔ اس کتاب کے اندر ایک ایک حدیث کو درج کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، غسل کیا، نماز پڑھی، استخارہ کیا، اور اس کے بعد پھر اپنے فن کی بنیاد پر انہوں نے حدیث کو درج کیا۔ ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی کمال کو، چاہے وہ مادی کمال ہو یا علمی اور معنوی کمال ہو، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اپنے ذہن رسا سے میں نے یہ کمال حاصل کیا، یا میں نے قوت بازو سے یہ فن حاصل کیا، یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اپنے فن کو، اپنے کمال کو، اپنے نبوغ کو، اپنی عبقریت کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ اگر عطا فرمائے تو میرے اندر یہ کمال آئے گا، ورنہ نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے
جو رجوع اللہ کا سلسلہ رکھا، اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کی جو قبولیت ہے، قبولیت صحیح مسلم کی بھی ہے، قبولیت دیگر کتب حدیث کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بخاری شریف کو جو قبولیت حاصل ہے، بخاری شریف کی جو عظمت دلوں کے اندر ہے، جو عقیدت دلوں کے اندر ہے، وہ کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف امام بخاری رحمہ اللہ کا کمال فن نہیں، بلکہ کمال فن کے ساتھ رجوع اللہ۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، ان کے عمل سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اللہ جل شانہ نے اگر ہمیں کسی قسم کا کوئی کمال دیا ہو، کوئی فن دیا ہو اور کوئی نعمت دی ہو، تو اس کو اپنا کمال سمجھنے کے بجائے، اپنا استحقاق سمجھنے کے بجائے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں اور اس کی طرف رجوع کریں، اور تاکہ اس کے اندر پختگی آئے اور اس کے اندر صحیح طور پر قبولیت آئے۔ بہرحال اس تمہید کے بعد ذرا کتاب کی طرف آ جائیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ جتنے بھی تراجم ابواب قائم کیے ہیں شروع سے لے کر یہ آخری باب ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ابواب کے لیے، ابواب کو انہوں نے ماتحت بنایا ہے کتاب کا۔ کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوضوء، کتاب الحیض، کتاب الغسل، ترتیب کے ساتھ انہوں نے کتب قائم کی، اور کتب قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ابواب قائم کی۔ اور تراجم ابواب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، ہمارے اکابرین نے، شارحین نے، علماء نے سر کھپایا، رات دن ایک کر دیے ان کے نکات کو واضح کرنے کے لیے اور فقہ بخاری کو سمجھنے کے لیے۔ آج بھی جتنے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا، سینکڑوں لوگوں نے تراجم بخاری کے اوپر کام کیا، لیکن آج بھی آپ غور کریں گے تو کوئی نیا نقطہ نکلے گا، امام بخاری رحمہ اللہ کے علوم اور کمالات ظاہر ہوں گے۔ انہی ابواب میں سے ایک باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہے، اور یہ آخری باب ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ کا۔ آخری کتاب کتاب التوحید ہے، پہلی کتاب کتاب الایمان ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی کتاب کتاب الایمان نہیں، بلکہ باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ عنوان دیکھ رہے ہیں، وہ باب ہے، کتاب نہیں۔ ایک اہم موضوع کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور مقدمہ اور تمہید کے ذکر کیا ہے، ہمیں یہ بتلانے کے لیے اور ہمارے اندر یہ یقین پیدا کرنے کے لیے کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع آپ استعمال کریں، ان تمام ذرائع کے اندر غلطی کا اور شبہ کا امکان ہے، لیکن وحی کا ذریعہ ایسا ذریعہ ہے کہ اس کے اندر کسی شبہ کا امکان نہیں اور کسی غیر یقینی اور تردد کا امکان نہیں، بلکہ یقینی ہی یقینی ہے۔ باب بدء الوحی لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جتلایا ہے کہ میں اس کتاب کے اندر جو کچھ ذکر کروں گا یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کے قبیل سے، لہذا اس مابین الدفتین صحیح بخاری کی ابتدا سے لے کر آخر تک جتنی حدیثیں ہیں یہ وحی سے متعلق ہیں اور وحی کی طرح یقینی ہیں، وحی ہے اور یقینی ہے۔ اس یقین کے آ جانے کے بعد اب آپ پڑھیے کتاب الایمان سے ابتدا کیجیے کہ اصل الاصول ایمان ہے، اصل الاصول ایمان ہے، اس وجہ سے کتاب الایمان سے شروع کیا، اور پھر کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے گن گن کر بتائے فلاں چیز ایمان کے اندر داخل ہے، فلاں چیز ایمان کے اندر داخل ہے، فلاں چیز ایمان کے اندر داخل ہے، شعاب ایمانیہ اور فروع ایمانیہ کا ذکر کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قدم قدم پر ایمان کو قول اور عمل کے ساتھ مربوط کر کے دکھایا، اور پھر اس کے بعد پھر عملیات کی طرف آئے۔ کتاب الایمان کے بعد
اہم ترین یہ ہے کہ بصیرت آپ کو دین کے بارے میں حاصل ہو، اور اس کے لیے کتاب العلم کو قائم کر کے علم کے ابواب ذکر کیے، اور اس کے بعد پھر عملیات کی طرف آئے، کتاب الوضو، کتاب الغسل الی آخر کتب۔ آخر میں آ کر پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑا سبق ہمیں دیا، پھر کتاب التوحید کا عنوان قائم کیا۔ کتاب الایمان شروع میں اور آخر میں کتاب التوحید، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ جو کتاب الایمان وہی کتاب التوحید ہے، اور جو کتاب التوحید وہی کتاب الایمان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت یہ نہیں ہے کہ مکرر بلا فائدہ لے کر آئے۔ یہاں پر اگر آپ کو تکرار محسوس آپ کر رہے ہیں تو یہاں بے فائدہ نہیں ہے، بلا فائدہ نہیں ہے، فائدے کے ساتھ ہے، اور اس فائدے کی وجہ سے یا حیثیت کی وجہ سے تبدیلی آ جاتی ہے عنوان میں، گویا کہ تکرار نہیں ہے۔ کتاب الایمان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مثبت انداز سے امور ایمانیہ کو ذکر کیا، اور کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ میں منفی انداز سے ایمانیات کا ذکر کیا کہ فلاں چیز ایمان کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، فلاں چیز ایمان کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، اور ان تمام فرقوں اور اہل باطل کی تردید کی جنہوں نے ایمان کے اندر کچھ اور چیزوں کو داخل کر لیا اور اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یا ایمان کے منافی ہے۔ ایسی چیزوں کے اوپر رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ کا عنوان قائم فرمایا۔ گویا کہ تکرار نہیں ہے، شروع میں اس بات اور ایجابی انداز سے ایمانیات کو ذکر کیا، اور آخر میں رد کرنے کے لیے منفی پہلوؤں کا ذکر کر کے اہل باطل کی تردید کی۔ اس وجہ سے کسی قسم کی کوئی تکرار اس کے اندر نہیں ہے۔ آخری باب جو قائم فرمایا، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ہمیں اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین و ایمان اور شریعت کے اعمال دیے، ان میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ایمانیات سے تعبیر کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو عملیات سے تعبیر کرتے ہیں، ان سب کا ذکر آ گیا۔ انہی چیزوں کے اندر ایک میزان ہے جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے، قرآن کے ساتھ ثابت ہے۔ میزان کہ قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ جل شانہ کے سامنے لوگوں کی حاضری ہوگی اور ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے تولے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا، اور ان اعمال کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، یا اعراف میں کچھ عرصہ رہیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے۔ یہ اہم ترین موقع ہوگا، اور اس کے اندر میزان قائم اللہ جل شانہ فرمائیں گے، اور میزان کے اندر اعمال کو چاہے قول کی صورت میں ہو یا فعل کی صورت میں ہو، ان سب کو وزن کیا جائے گا۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ صرف اتنا ہی نہیں کہ میزان قائم ہوگا، یہ تو سبھی مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً میزان ہوگا، حقیقی میزان ہے وہ جس کے باقاعدہ دو پلڑے ہوں گے، جس کا ایک کانٹا ہوگا جس کے ذریعے سے پلڑے کے بھاری ہونے اور ہلکے ہونے کا پتہ چلے گا۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا ایمان صرف وجود میزان نہیں بلکہ اس میزان کی کیفیت کے ساتھ بھی ہے کہ وہ کس شکل اور کس صورت کا میزان ہے۔ اس کے باقاعدہ دو پلڑے ہوں گے اور اس کے اندر ایک کانٹا بھی ہوگا، لہو لسان و کفتان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے، اور اثر یہ چونکہ غیبیات سے متعلق ہیں، اس کے اندر نقلیات کے سوا اور کسی چیز کا دخل نہیں ہو سکتا، اپنی طرف سے قیاس کر کے ایسی بات بیان نہیں کی جا سکتی، اس وجہ سے یہ اثر مرفوع کے حکم میں ہے، لہذا مرفوع روایت ہے۔ انہوں نے یہ تصریح کی کہ دو پلڑے ہوں گے، اور ان پلڑوں کی وسعت کیا ہوگی؟ ایک ایک پلڑے میں سارے جہان
کائنات کی ہر چیز، آسمان زمین وما فیہما، ساری چیزیں سما جائیں گی ایک ایک پلڑے کے اندر. اس قدر عظیم الشان میزان. یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. اس کے بالمقابل جہمیہ کا عقیدہ ہے، جو بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں. ان کا ایک عقیدہ میزان کے سلسلے میں یہ ہے کہ قیامت کے دن حقیقی طور پر کسی میزان کا وجود نہیں ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ اعمال یا اقوال کا وزن کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور اس کی اللہ جل شانہ انصاف فرمائیں گے، عدل فرمائیں گے. جہاں تک قرآن کریم میں والوزن یومئذ الحق کہنے کا تعلق ہے، یا فمن ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ کے اندر میزان کا اثبات ہو رہا ہے، اس کی وہ تعویل کرتے ہیں، انکار نہیں. انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے براہ راست. انکار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میزان ہے، لیکن آپ جو شکل کہہ رہے ہیں کہ حقیقی میزان ہے، وہ نہیں ہے، عدل ہے. اللہ جل شانہ عدل فرمائیں گے. یہی بات اہل السنہ والجماعہ کے ایک بڑے امام مجاہد ابن جبر مکی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں. لہٰذا اس تعویل کی وجہ سے ان لوگوں کی تکفیر تو نہیں ہوگی، لیکن اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے خلاف ہی. کیوں انہوں نے یہ اختیار کیا؟ یہ تعویل کرنے کی انہیں کیا ضرورت پیش آئی؟ حقیقی میزان وہ قرار کیوں نہیں دیتے؟ اس کے لیے انہوں نے اپنی عقل کا سہارا لیا. وہ عقل جو بسا اوقات بے عقل ہو جاتی ہے، وہ عقل بسا اوقات گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. وہ عقل، اس کا سہارا لیا اور کہا کہ عقل یہ بات نہیں مانتی کہ ایک فعل جو کسی سے صادر ہوا اور صادر ہوتے ہی وہ فعل ختم ہو گیا. کسی نے کسی کو تھپڑ مارا، کسی نے کسی کو گالی دی، کسی نے کسی کو اچھی بات کہہ دی، یہ قول ہے یا ایک فعل ہے. تو کیا ہے یہ؟ اس کو فنا حاصل ہے کہ یہ صادر ہوتے ہی اس کا اب وجود نہیں ہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ یہ کوئی جسمانی شکل نہیں ہے. وزن کرنے کے لیے جسمانی شکل ضروری ہے، جسمانی حیثیت ضروری ہے، تجسد اور تجسم ضروری ہے. اس کے بغیر وزن کیسے ہوگا؟ انہوں نے یہ عقلی دلیل پیش کی اور عقل کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کی قدرت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی. یہ نہیں سوچا کہ وزن کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس کی قدرت مطلقہ ہے. اللہ تعالیٰ کو تمام ممکنات کے اوپر قدرت حاصل ہے، تو پھر اس کے اوپر کیوں قدرت حاصل نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ وزن کریں گے، کس طریقے سے کریں گے ہمیں یہ بھی طے کرنے کی ضرورت نہیں. اہل السنہ والجماعہ کا کہنا یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور جب قرآن کریم نے فرما دیا، تو اب ہم یہ مانتے ہیں کہ حقیقتاً میزان ہے. جہاں تک آپ کے عقلی گھوڑے دوڑانے کی بات ہے، ہم ابھی اس کی تردید کر دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. اس میزان کے اس بات کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم فرمایا، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس کے اندر میزان کا تذکرہ ہے کہ ہم میزان قائم کریں گے. لہذا بات ثابت ہوگی. امام بخاری کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ میزان ثابت ہے، اور یہ دلیل یہ آیت اس کی دلیل بھی ہے. تو گویا کہ دعویٰ مع دلیل ہے. ایک اس بات تو امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے سے کیا، اور دوسرا اس بات حدیث کے ذریعے سے ہے جس کے اندر صاف طور پر آ رہا ہے ثقیلتان فی المیزان، لہذا میزان ثابت ہے. اب انہوں نے جو عقلی اعتبار سے دلیل پیش کی ہے اس کی تردید کیسے ہوگی؟ دو قسم کی باتیں ہیں. ایک تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے جو طریقہ اختیار کیا عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے،
یا کن ذہن لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا نہ سمجھنے والے ہٹ دھرموں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو وزن کرنے کے لیے اللہ کی قدرت ویسے تو کافی ہے، لیکن یہ کیا بعید ہے کہ اللہ جل شانہ اعمال نامے کا وزن کرے۔ ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں نا، اس پر تو سب کا ایمان ہے۔ فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں، اقوال کو لکھ رہے ہیں، ہماری ایک ایک حرکت کو لکھا جا رہا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، فرشتے لکھ رہے ہیں اور ہمارے اعمال ناموں کا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا تو ان اعمال ناموں کو پلڑے میں رکھا جائے گا اور ان کا وزن ہوگا، نیکیاں ایک طرف اور بدیاں ایک طرف۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اعمال کون سے ہلکے ہیں کون سے بھاری ہیں، اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ اعمال نامے کا وزن کرنا کیا مشکل ہے، وہ متجسد ہے۔ لہٰذا ہمارے بعض اکابرین نے، بعض حضرات علماء نے اعمال کے وزن کرنے، اقوال کے وزن کرنے کی تعویل کی کہ وہ اعمال نامے کا وزن ہو۔ واضح ہے بات؟ اب اس کی دلیل یہ ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے جس کو حدیث البطاقہ کہتے ہیں، کہ ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے پاس اعمال نامے کے ڈھیر ہوں گے اور رجسٹر کے رجسٹر، سارے کے سارے گناہ، ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ ظاہر ہے دوسرا پلڑا خالی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ آج تمہارے اوپر یا کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں، فلا تظلم نفس شیئا، آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ چنانچہ ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا جس کو بطاقہ سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے اندر کلمہ ہوگا کہ اس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ اس ایک بطاقہ کو دوسرے پڑھنے میں ڈال دیا جائے گا، وہ شخص سوچ رہا ہوگا کہ ایک طرف یہ سارے رجسٹر ہے، دوسری طرف یہ ایک بطاقہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ لیکن اللہ جل شانہ جب کسی کے اوپر مہربانی فرما دیں تو فرما دیں، اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ لہٰذا اس ایک بطاقہ کے اندر اتنا بھاری پن پیدا ہوگا کہ یہ پلڑا جھک جائے گا اور زمین کے ساتھ لگ جائے گا اور یہ سارے رجسٹر والا پلڑا اوپر چلا جائے گا اور اس کی بخشش ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ وزن اعمال سے مراد کتب الاعمال ہے، نامہ اعمال ہے، ان نامہ اعمال کا وزن ہوگا۔ اب جہمیہ یا معتزلہ کا شک ختم ہو جانا چاہیے، ان کو یہ یقین آ جانا چاہیے کہ باقاعدہ وزن ہوگا۔ ایک دوسری توجیہ کی گئی کہ اللہ جل شانہ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو کوئی مخصوص جسم عطا کر سکتے ہیں، کوئی اچھا جسم، اچھا چہرہ، اور برے اعمال کو کوئی قبیح صورت دے سکتے ہیں، اور اس صورت اور اس جسم کا وزن ہو جائے گا۔ اس کے سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں دودھ پی رہا ہوں اور میں خوب پی رہا ہوں، خوب پی رہا ہوں، حتی انی لأری الری یخرج من اظفاری، اس قدر میں پی رہا ہوں کہ سیراب ہوتے ہوتے سیرابی میرے ناخنوں سے اور انگلیوں کے سروں سے نکل رہی ہے، اور جب کچھ بچ گیا تو میں نے حضرت عمر کو دیا۔ خواب دیکھا، یہ خواب میں دودھ پینے کی شکل تھی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تعبیر ہے اس کی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ علم کوئی متجسد چیز نہیں ہے، غیر متجسد ہے، جسم نہیں ہے، ایک معنوی چیز ہے، لیکن اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کس شکل میں؟ دودھ کی شکل میں، جس کی ایک جسمانی حیثیت ہے۔ تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن
اسی طرح اچھے اعمال اور حسنات کو اچھی صورت دے دیں اور برے اعمال کو کوئی قبیح اور بری صورت دے دیں اور ان صورتوں اور ان اجسام کا وزن ہو جائے تو کیا بعید ہے؟ لہذا اس طرح بھی ان کی یہ عقلی دلیل ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تیسری صورت بھی ہے، تیسری صورت بھی بیان کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ صاحب عمل کا براہ راست وزن کیا جائے گا، صاحب عمل کا براہ راست وزن کیا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ ایک درخت پر چڑھ رہے ہیں اور ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں ظاہر ہو گئیں۔ صحابہ کرام میں سے کچھ ہنس پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان ساقین کی خموشت اور ان کے پتلے پن پر ہنس رہے ہو، یہ عبداللہ ابن مسعود کے یہ پاؤں میزان میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گے۔ کس چیز کو بھاری قرار دیا؟ پاؤں کو۔ جو پاؤں کا مالک اس کا وزن کیا جائے گا، صاحب عمل کا وزن کیا جائے گا تو وزن ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ تین عمومی تعویلیں کی گئی وزن کے لیے۔ شک اور شبہ تو نہیں رہنا چاہیے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نرالے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی تعویل کی ضرورت نہیں، اور حق بھی یہی ہے۔ چنانچہ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کے بعد فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن توزن کتب الاعمال او توزن متجسدتا یا توزن یوزن اصحاب الاعمال، کوئی تعویل نہیں کی، براہ راست کہا اعمال اور اقوال کا وزن ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ پر چھوڑ دو، یہ تمہارا کام نہیں۔ تم قیاس الغائب علی الشاہد نہ کرو۔ تم اگر کوئی کام نہیں کر سکتے تو کیا اللہ بھی نہیں کر سکتا؟ اور آج ٹیکنالوجی کے دور نے تو ہمارے لیے ان باتوں کا سمجھنا انتہائی آسان کر دیا۔ گرمی، سردی، ہوا کی رفتار، ان تمام چیزوں کو ہم ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اتنی شدت کا زلزلہ ہے، درجہ حرارت اتنا ہے، سردی کا درجہ اتنا ہے، یہ ہم بتا رہے ہیں یا نہیں؟ ہم مخلوق ہیں، ہم ان چیزوں کو پکڑ کے اور ان کی پیمائش کر کے ہم بتلا رہے ہیں، تو اللہ جل شانہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ جل شانہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن، بنی آدم کے سارے اعمال اور اقوال کا وزن کیا جائے گا براہ راست۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ وزن ہوگا، حقیقتاً وزن ہوگا، میزان کے سامنے سب کو حاضر ہونا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے، یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن، بنی آدم کے اعمال اور اقوال کا وزن ہوگا، اس کے اندر کوئی استثناء نہیں ہے، سب کا وزن ہوگا، تمام بنی آدم کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے بنی آدم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام جیسے نبی سے شروع ہونے والے تمام انبیاء کرام یا اس میں ہیں، گویا کہ انبیاء کرام کے اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ اسی طریقے سے اولیاء اور صدیقین، شہداء، صالحین، سب کے اعمال کا وزن ہوگا۔ ظاہر الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے، والوزن یومئذ الحق کہنے سے بھی پتہ چلتا ہے، لیکن حضرات شارحین خاص طور پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگوں کا استثناء ہے کہ ان کے اعمال کے وزن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک وہ حضرات ہیں جن کے پاس نیکی ہی نیکی ہے، کوئی گناہ ہے ہی نہیں، جیسے حضرات انبیاء کرام معصوم ہیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لہٰذا ان کے اعمال کے وزن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اسی طریقے سے ایک وہ کافر ہے جس کے پاس کوئی گناہ تو نہیں ہے اور کوئی نیکی بھی نہیں ہے لیکن کفر ہے، اس کو بھی اعمال کا وزن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان دو قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام کے تمام لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ البتہ حضرات انبیاء کرام کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور یہ کہا کہ کچھ لوگ ہیں لا یسترقون ولا یکتوون اور ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، ایسے 70,000 لوگ ہوں گے اور ان 70,000 کے ساتھ کچھ ملحق اور بھی کچھ حضرات ہوں گے، ان کے بارے میں طے شدہ ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی وزن کی ضرورت نہیں ہے، ان کو براہ راست جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں اور خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کوئی بھی شخص انبیاء کرام کے سوا معصوم نہیں، لہٰذا ان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اسی طرح عمومی کافروں کے اعمال کا بھی وزن ہوگا کہ کچھ کافر وہ ہیں کفر کے گناہ کے ساتھ ساتھ ان سے کچھ نیکیاں بھی صادر ہوئیں، اچھے کام بھی صادر ہوئے اور انہوں نے برائیاں بھی کی ہیں، ایسے کافروں کا بھی اعمال کا وزن ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ کافروں کے نیک اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے ہم وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کے اعمال کے اندر وزن نہیں ہوگا، بے قدر اور بے قیمت اعمال ہوں گے۔ امید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اتنی بات واضح ہو گئی۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ، یہ قول جو ہے یہاں پر مفرد ہے، اقوال نہیں ہے، جبکہ قابسی اور اسی طرح کچھ اور حضرات کے نسخے میں یہاں پر اقوال ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَن، اس صورت میں موافقت تو ہو جائے گی، لیکن اکثر حضرات کی روایت کے مطابق یہاں پر قول مفرد ہے، اور یوزن اگرچہ اس ضمیر جو ہے لوٹ رہی ہے قول کی طرف، لیکن اعمال اور اقوال دونوں ہی کی طرف یہ راجع ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن۔ قرآن کریم کی آیت امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، نضع وضع یضع کے معنی رکھنے کے ہیں یا قائم کرنے کے ہیں، اور الموازین القسط، الموازین جمع ہے، کس چیز کی جمع ہے؟ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ موزون کی جمع ہے، جس چیز کا وزن کیا جائے، اور اکثر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ میزان کی جمع ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ یہاں پر موازین جمع کا صیغہ لے کر آئے ہیں، کیا میزان متعدد اللہ جل شانہ قائم فرمائیں گے یا یہ کہ ایک ہی میزان ہے؟ کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، میزان بھی متعدد ہے، اشخاص کے تعدد کے مطابق یا اعمال کے تعدد کے مطابق موازین بھی متعدد ہے، لیکن اکثر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، موازین اگرچہ جمع لے کر آئے ہیں لیکن حقیقتاً ایک ہی میزان ہے۔ جمع لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی فخامت شان کو بیان کرنا مقصود ہے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام ایک فرد کی تکذیب کی، لیکن اللہ نے مرسلین کے عنوان سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ ان کی فخامت شان اور عظمت شان کو بیان کرنا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فخامت شان حضرات انبیاء کرام کی بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے قرآن کریم میں اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، جمع مذکر کا صیغہ ہے،
کسی کہنے کے بجائے کسو جمع مذکر کا صیغہ یہاں پر لے کر آئے ہیں، یہی عظمت اور احترام کے پیش نظر۔ تو اسی طرح جو ہے ہر زبان کے اندر جمع کا صیغہ احترام کے لیے استعمال کرتے ہیں، حقیقتاً مخاطب جو ہے مفرد ہوتا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، القسط یہ جو ہے اس کی تحقیق آگے آ رہی ہے، یہ الموازین کی یا تو صفت ہے، اس کے لیے ہم سمجھانے کے لیے کہیں گے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْمُقْسِطَةَ أي العادلة، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْمُقْسِطَةَ أي الموازين ذوات القسط، وَنَضَعُ الموازين ذوات القسط، گویا کہ القسط صفت ہے موازین کے لیے، عدل کرنے والے میزان، انصاف کرنے والے میزان۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں القسط جو ہے یہ مفعول لہو ہے، یعنی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِأَجْلِ الْقِسْطِ، ہم قسط اور انصاف کو وجود میں لانے کے لیے اور انصاف کرنے کے لیے ہم میزان قائم کریں گے۔ تو القسط اس صورت میں مفعول لہو ہے۔ لیوم القیامہ میں لام کو فی کے معنی میں لے لیجئے، فی یوم القیامہ، یا لام کو وقتیہ کر لیجئے لوقت یوم القیامہ، یا لام کو بھی تعلیلیہ لے لیجئے لحساب یوم القیامہ، یہ ساری تعویلیں ہو سکتی ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ إِلَى آخِرِهِ۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ باب اس کے اندر جو القسط آیا ہے، امام بخاری کی عادت پوری کتاب کے اندر آپ دیکھتے آئے ہیں، قرآن کریم کا کوئی لفظ اگر مشکل آ جائے اس کی تشریح کرتے ہیں، اور وہ لفظ یا اس کے مشابہ الفاظ اور کہاں کہاں ہیں ان کو ذکر کر کے ان کی تفسیر بھی بیان کر دیتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ القسط کا لفظ آیا تو اب اس کے لیے جو ہے ایک اس کے مشابہ لفظ قرآن کریم میں ہے القسطاس، جس کو القسطاس بھی پڑھا گیا ہے، قسطار آخر میں را کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یہ لفظ آ گیا۔ اب اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور یہ دو جگہ قرآن کریم میں ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اس کا ذکر کر کے اس کے معنی بیان کیے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس کہتے ہیں عدل کو، انصاف کو۔ میں نے بتایا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ بھی حقیقی میزان کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے بھی اس کی تعویل عدل سے کی ہے، اور یہاں پر بھی القسطاس کے معنی انہوں نے بیان کیے کہ عدل کے ہیں، اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے، بالرومیہ یعنی باللغت الرومیہ، رومی زبان کا لفظ عربی میں کہاں سے آ گیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، قرآن کریم تو خالص عربی ہے، تو اس کے اندر یہ رومی زبان کا کیسے لفظ آیا؟ تو یاد رکھیے زبانوں کی خاصیات کے اندر یہ داخل ہے کہ ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں آ جاتا ہے، لیکن اس کو اس زبان کا جز بنا دیا جاتا ہے، اس زبان کا لفظ بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے القسطاس بھی یہ رومی زبان کا لفظ ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ عربی زبان کا لفظ بنا کر اس کو قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایسے معربات قرآن کریم میں اور بھی ہیں۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط، یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ قسط کی تحقیق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میں علماء کرام نے قسط کے سلسلے میں جو تفصیل بیان کی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آئے گی۔ قسط قاف کے نیچے کسرے کے ساتھ، اور قسط قاف کے اوپر زبر کے ساتھ، قاف کے نیچے زیر اور قاف کے اوپر زبر، دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ جو المفردات فی غریب القرآن کے مصنف ہیں اور قرآن کریم کی اہم ترین لغات میں سے ہیں، اور زبردست مرجع اور مصدر ہے اہل لغت کے لیے بھی، وہ فرماتے ہیں قسط قاف کے زبر کے ساتھ اگر ہو، کسی کو انصاف والا حصہ دینا، اس کا حصہ اسے انصاف کے ساتھ دینا، اس کو قسط کہتے ہیں۔ اور قسط کہتے ہیں کسی کا انصاف کے ساتھ حصہ نہ دینا اور اس کے اوپر ظلم کرنا۔ گویا قسط کے معنی انصاف کے ہو گئے،
اور قصد کے معنی ظلم کے ہو گئے. مجرد سے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی ظلم کے ہیں. قسط ظلم جار عدل عن الحق. تو قسط کے معنی کیا ہے؟ ظلم کرنے کے ہیں مجرد سے. جب اسی کو ہم باب افعال میں لے گئے تو باب افعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت سلب ماخذ کی. اقسط کے معنی ہو گئے قصد یا قصوت، یعنی ظلم کو دور کیا اور اس کو زائل کیا. اور جب کسی چیز سے ظلم کو دور کر دیا جائے تو کیا بن جائے گا؟ وہ عدل اور انصاف. لہذا اقسط کے معنی انصاف کرنے کے ہوئے، اقسط کے معنی عدل کرنے کے ہوئے، ظلم کو دور کر دیا. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہی اقسط یقسط اقساطا فہو مقسط. ٹھیک ہے نا؟ مقسط انصاف کرنے والا، اقسط یقسط فعل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی اقسط سے حاصل مصدر نکالا گیا، یا اس میں مصدر نکالا گیا. اس میں مصدر اور حاصل مصدر ایک ہی ہے. اس میں مصدر نکالا گیا، قسط بنایا گیا. تو گویا یہ قسط حقیقتاً مجرد سے نہیں ہے. مجرد میں تو اس کے معنی ظلم کے ہیں. یہ حقیقتاً نکالا گیا ہے کس سے؟ اقسط یعنی مزید فی سے. ٹھیک ہے؟ اس سے نکال کر قسط بنایا گیا. تو یہ حاصل اس کے معنی انصاف کے ہوئے. اس کی مثال اگر اچھی طرح آپ سمجھ لیں تو سمجھ لیں گے. مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں شخص دوڑا، زید دوڑا، دوڑ کے گیا. کیا ہے یہ ایک فعل ہے نا. دوڑا فعل ہے. اس کا مصدر کیا ہے؟ دوڑنا. دوڑنا مصدر ہے. اور اسی سے ہم نے نکالا دوڑ. اس کی دوڑ بہت اچھی تھی. اس کی دوڑ بہت اچھی تھی. تھکا، تھکنا. تھکا فعل ہے، تھکنا مصدر ہے. اور اس سے ہم نے نکال لیا تھکاوٹ. تھکاوٹ. تو تھکاوٹ کیا ہے؟ یہ حاصل مصدر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے اقسط یقسط، اقسط انصاف کیا، مقسط انصاف کرنے والا. اس سے ہم نے نکالا قسط یعنی انصاف، عدل. امید بات سمجھ میں آ گئی. تو گویا قسط جو ہے یہ حاصل مصدر ہے اقسط کا. اس کی عربی میں ایک دوسری مثال بھی دے دوں تو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. عتبہ یا عتبو. عتبن عتابن کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ کسی کے اوپر عتاب نازل کرنا، ناراض ہونا. یہی ہے نا؟ عتبہ یا عتبو باب ضربہ سے مجرد سے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی کو ہم باب افعال میں لے گئے. اعتبہ یعتب اعتابا. اعتبہ کے معنی بھی سلب ماخذ کے ہیں، یعنی عتاب کو دور کرنا. عتاب کو دور کرنا کیا ہے؟ راضی ہونا. تو اعتبہ یعتب کے معنی کیا ہوئے؟ راضی ہونا. اور عتبہ یعتب کے معنی ہوئے ناراض ہونا. اور اسی اعتبہ یعتب سے ہم نے نکالا العتبہ. عتبہ الف مقصورہ کے ساتھ. کیا نکالا؟ العتبہ. دعاؤں کے اندر ہے وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، کہ آپ ہی کے لیے ہے رضامندی، اور آپ کی رضامندی ہم طلب کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے. عتبہ. یہ عتبہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. یستعتبون کا کیا مطلب؟ عتاب کو طلب کرنا نہیں، عتبہ کو طلب کرنا. لا هم یستعتبون، ان سے عتبہ کو طلب نہیں کیا جائے گا اور ان سے رضامندی حاصل کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حاصل مصدر ہے. یہاں پر القسط جو امام بخاری رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مصدر المقسط. اعتراض ہوتا ہے کہ مقسط کا مصدر کیسے ہوگا؟ مقسط کا مصدر تو اقساط ہوگا. یہاں پر آپ مقسط کا کیسے مصدر قرار دے رہے ہیں؟ اس کے لیے پھر تعبیر کرنی پڑی کہ حذف زوائد کے بعد مصدر ہے یہ. مقسط اقسط یقسط سے جب زوائد کو حذف کر دیں گے تو قسط مصدر ہے. یہ تعویل کی گئی.
اور میں نے آپ کے سامنے جو حاصل مصدر اور اسم مصدر کی تفصیل بتائی ہے اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَيُقال القسط مصدر المقسط، اور مقسط کسے کہیں گے؟ وَهُوَ الْعَادِلِ۔ وَأَمَّا الْقَاسِطِ قَسَطَ يَقْسِطُ، قسطاً کے معنی ہوتے ہیں ظلم کرنے کے، کہتے ہیں فَهُوَ الْجَائِرِ، جو قرآن کریم میں وارد ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ واضح ہے بات؟ یہاں تک باب کی تشریح ہو گئی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سند، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب، احمد کے والد اشکاب یا اشکاب، حمزے کے اوپر کسرہ اور حمزے کے اوپر فتحہ دونوں پڑھا گیا ہے، اور پھر یہ عربی لفظ ہے یا عجمی لفظ ہے، دونوں باتیں ہیں۔ اگر عربی لفظ ہے تو یہ منصرف ہے، اور اگر عجمی لفظ ہے تو یہ غیر منصرف ہے۔ اشکاب جو ہے یہ والد کا براہ راست نام نہیں ہے حقیقتاً، بلکہ یہ لقب ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ بعض نے کہا معمر ہے، بعض نے کہا کہ مجمع ہے، بہرحال ان کا نام یہ نہیں ہے، یہ لقب ہے، احمد ابن اشکاب۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث سبحان اللہ بحمدی والی یہ حدیث اور بھی 2 جگہ لے کر آئے ہیں۔ ان میں ایک جگہ قتیبہ ابن سعید امام بخاری کے شیخ ہیں، اور ایک جگہ 4 شیوخ ہیں، اور ایک جگہ یہاں پر احمد ابن اشکاب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان شیوخ کو بھی لے کر آ سکتے تھے، لیکن نہیں، احمد ابن اشکاب سے یہاں پر لے کر آئے آخر میں۔ اس کا نقطہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ احمد ابن اشکاب امام بخاری کے استاذ ہے، کہاں کہاں انہوں نے حدیثیں حاصل کی یہ تو معلوم نہیں، لیکن ایک جملہ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ کبیر کے اندر ذکر کیا، اور اس کے اندر فرمایا آخر ما لقیتہ بمصر سنۃ 17، کہ ان سے میری آخری ملاقات مصر میں ہوئی۔ اس سے گویا کہ اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے، آخری جو میری ملاقات ان سے ہوئی ہے کہاں ہوئی؟ مصر میں سنۃ 17، سن 217 میں۔ اور یہ 217 اکثر حضرات نے یہ جو ہے ان کا سن وفات بیان کیا ہے احمد ابن اشکاب کا۔ اور ابن یونس مصری جو تاریخ مصر کے مصنف ہیں، انہوں نے 217 یا 218 تردد کے ساتھ ذکر کیا کہ 217 یا 218 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہاں پر جو بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی یہ آخری حدیث ایک ایسے استاد سے لے کر آئے جن سے ملاقات بالکل آخر عمر میں ہوئی تھی مصر میں، ان سے ان کی حدیث یہاں پر لے کر آئے۔ یہیں سے ایک نقطہ اور نکال لیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کی ابتدا کی ہے حدیث الاعمال سے، اور حدیث الاعمال جو ہے وہ امام حمیدی سے انہوں نے لی۔ حدثنا الحمیدی کہہ کر سب سے پہلے ان کی حدیث تھی۔ حمیدی عبداللہ بن الزبیر ابو بکر قریشی حمیدی رحمہ اللہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ابتدائی اساتذہ میں سے ہیں۔ رحلہ کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے بخارا میں اور اپنے ارد گرد علم حاصل کیا، اس کے بعد پھر 210 ہجری میں سفر کیا حج کا اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ۔ والدہ اور بھائی تو واپس چلے گئے، لیکن جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ مکہ مکرمہ میں ٹھہر گئے، اور امام حمیدی مکہ کے اساطین علم میں سے ہیں، امام ابن عیینہ کے خاص شاگردوں میں سے، عمرو ابن دینار کے خاص شاگردوں میں سے۔ امام حمیدی رحمہ اللہ سے انہوں نے سب سے پہلے وہاں پر گویا کہ حدیث حاصل کی، جن سے پہلے شروع میں حدیث حاصل کی ان کی حدیث سب سے پہلے لے کر آئے، اور جن سے بالکل آخر میں حدیث لی ان کی حدیث کو آخر میں لے کر آئے۔ ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حمیدی کے اندر بھی مادہ حمد ہے اور احمد کے اندر بھی مادہ حمد ہے، اور حدیث بھی لے کر آئے سبحان اللہ و بحمدہ والی۔ اس اعتبار سے بھی خوب مناسبت پائی گئی، اور یہ بتلا دیا میری کتاب کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ محمود ہی محمود ہیں، شاندار ہے۔ ہم جب دارالعلوم میں پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ
تشریف لائے اور ختم بخاری کا موقع تھا. ان کو کہا گیا کہ آپ ختم کرائیں. تو انہوں نے جو باتیں بیان کی ان میں سے ایک بات یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ شروع میں بھی حمد ہے اور آخر میں بھی حمد ہے، اور وَخَيْرُ مَنْ يَتَكَلَّمُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ شیخنا صاحبان محمود کہہ کر انہوں نے مائک حضرت شیخ سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا اور کہا کہ آپ ہی سبحان محمود ہیں، لہذا سبحان اللہ بحمدی میں آپ ہی شاندار کلام کریں گے. نکتہ ہے بہرحال خوش ہونے کے لیے. اور بھی بہت سارے نکات بیان کیے گئے. حدثنا احمد بن اشکاب سن 217 ہجری ہے. سنت 17 سے مراد کیا ہے؟ 217، کیونکہ امام بخاری پیدا ہی ہوئے ہیں 194 میں. اس کے بعد اگر 17 آئے گا تو 217 ہوگا نا، تو 217 میں. قال حدثنا محمد بن فضیل، محمد بن فضیل ابن غزوان. فضیل ابن غزوان بھی محدث ہے والد، اور محمد ابن فضیل بھی محدث ہے. دونوں کے دونوں محدث ابن المحدث، ثقہ ہے، ثبت ہے، سب کچھ ہے، بہت مضبوط ہے. لیکن محمد ابن فضیل کے اوپر شیعی ہونے کا الزام ہے. کیا ہونے کا؟ گویا کہ بدعتی ہونے کے الزام ہے، شیعی ہونے کے الزام ہے. اگرچہ خود محمد ابن فضیل سے ثابت ہے کہ وہ تردید کرتے ہیں اس بات کی کہ میں شیعی نہیں ہوں. ان کی بات مان لیں، بات ختم. اور اگر ان کی بات نہ بھی مانیں اور دوسرے حضرات نے جو الزام لگایا ہوا اس کو ہم برحق بھی مان لیں، تو آپ حدیث کے سلسلے میں سمجھ گئے ہیں کہ اہل بدعت کی روایات مخصوص شرائط کے ساتھ قبول ہے، کہ وہ داعی الی بدعتی ہی نہ ہو، وہ حدیث اپنے مسلک کی ترویج کے لیے نہ ہو، اور اس کی وجہ سے اس کی تائید نہ ہو. ایسی صورت میں جو ہے پھر اس حدیث کو قبول کر لیتے ہیں. بہرحال اہل بدعت کی حدیث قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ایک اصولی بحث ہے. محمد ابن فضیل کو بارے میں کہا گیا شیعی ہیں. ایسے ہی بخاری مسلم کے اندر اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر بہت سارے اہل بدعت ہیں جو، اور خاص طور پر شیعہ ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیعہ ہیں، اور ان کے حدیثوں کو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، قبول کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جذباتی نعرہ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ آدمی کو اپنی زبان پر بھی قابو رکھنا چاہیے اور تحقیقی جو بات ہو وہ کرنی چاہیے. شیعہ سارے کے سارے کافر نہیں، بلکہ ان میں بعض وہ ہیں جن کا عقیدہ کفریہ ہے. یقینی طور پر ایسوں کی تکفیر کرنا ضروری ہے، اور بعض وہ ہے جن کا عقیدہ کفریہ کفر تک نہیں پہنچتا، لہٰذا ان کی تکفیر کرنے کی گنجائش نہیں. لہٰذا مطلق نعرہ کیسے لگائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھی؟ محمد ابن فضیل روایت کر رہے ہیں عمارہ ابن القعقاع سے. عمارہ ہے، عین کے اوپر ضمہ. عمارہ ابن القعقاع ابن شبرمہ، یہ کوفہ کے مشہور فقیہ عبداللہ ابن شبرمہ رحمہ اللہ کے بھتیجے ہیں. عبداللہ ابن شبرمہ اور قعقاع ابن شبرمہ یہ دونوں بھائی ہیں. قعقاع کے بیٹے ہیں عمارہ ابن القعقاع. عمارہ ابن القعقاع اگرچہ بھتیجے ہیں عبداللہ ابن شبرمہ کے، لیکن علماء اسماء الرجال نے ذکر کیا ہے کہ بھتیجے اپنے چچا سے عمر میں بھی بڑے اور فضل و کمال کے اعتبار سے بھی بڑھ کر تھے. ان کے استاذ ہیں ابو زرعہ. ابو زرعہ یہ کنیت کی شکل میں ہے، یہ نام ہی ہے، یہ کنیت نہیں ہے بلکہ نام ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں نام نہیں، کنیت ہی ہے، نام ان کا کچھ اور تھا جو مشہور نہیں ہوا. بعض نے کہا کہ عمر ہے، بعض نے حارث بتایا، بعض نے کچھ بتایا، بعض نے کچھ بتایا. بہرحال یہ جو ہے ابو زرعہ ابن عمر ابن جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی جو مشہور صحابی ہیں، ان کے صاحبزادے عمر ہیں، ان کے بیٹے ہیں ابو زرعہ. اور دادا نے جو ہے ان کے والد کے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے دادا نے ابو زرعہ کا نام اپنے بیٹے ہی کے نام پر یعنی ان کے والد کے نام پر عمر رکھا. یہ کہا جاتا ہے ابو زرعہ ابن عمر ابن جریر. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبھی واقف ہیں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو مسلمان تو ہوئے کافی تاخیر کے ساتھ، لیکن حقیقتاً ایسا انہوں نے وقت گزارا، یکسوئی کا ریکارڈ قائم کیا کہ اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ جتنے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی بس پڑے رہے صفہ میں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جاؤ چلے گئے، اور بس صفہ میں آ پڑے۔ تو انہوں نے خود ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زیادہ حدیثوں والے تھے، کیونکہ وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی حدیثیں کیوں زیادہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دوسرے حضراتوں کے تو مختلف مشاغل تھے، حضرات انصار جا کر کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرات مہاجرین تجارت کرتے تھے، اور ابو ہریرہ کا کیا ہے؟ اس کا کس سے لینا دینا ہے نہیں، بس تھوڑا سا پیٹ میں ڈالنے کے لیے کچھ مل جائے، خیرات زکوٰۃ وہیں پر پڑے رہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جو تفرغ للعلم اختیار کیا، اپنے آپ کو یکسو کر لیا، اس کی وجہ سے علم حاصل ہوا، اور دوسرے پھر وہی بات اللہ کی طرف رجوع۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ بہت ساری باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے چادر پھیلا دی، اس کے اندر تصرف کیا اور کہا کہ اس کو سینے سے لگا لو، سینے سے لگا لیا، اس کے بعد بھولنے کی بیماری ختم ہو گئی، جو بھی سنے وہ یاد کر لیں۔ چنانچہ راویت الاسلام لقب پائے، اسلام کے سب سے بڑے راوی، راویہ ہاں جو ہے یہ مبالغے کا ہے، راویت الاسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی حدیثیں ہم تک پہنچی اتنی کسی اور صحابی کی نہیں پہنچی، بہت زیادہ روایتیں، 5374 روایتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ حدیثوں کے راوی تھے، اس وجہ سے دشمنان دین منکرین حدیث نے کوشش کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے عقیدت محبت کو ختم کر دیں اور ان کے استناد کو ختم کر دیں۔ ان کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات شروع ہو گئے۔ امام زہری ایک بہت بڑے اساتین حدیث میں سے ہیں، ان کے اوپر اعتراض ہونے لگا۔ اس طریقے سے انہوں نے کوشش کی، لیکن اللہ جل شانہ کا یہ دین ہے، اللہ تعالیٰ برقرار رکھنا چاہتا ہے تو کسی کے پھونکوں سے کیا ہوگا۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام روشن ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صرف اور صرف حدیث کے راوی یا محدث نہیں ہیں، بلکہ فقیہ مجتہد تھے۔ کیا تھے؟ فقیہ مجتہد، فتویٰ دینے والے فقہاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتانی حبیبتانی الرحمن۔ پیچھے جو دو روایتیں آئی ہیں ان میں حبیبتان والی صفت پہلے نہیں ہے، بعد میں ہے بالکل۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الرحمن، یہ راویوں کا تصرف ہے، معنوی اعتبار سے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کلمتان کلمہ کا تثنیہ ہے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ اگر نحوی طالب علم سے، نحو میر کے طالب علم سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا مفرد کو کہتے ہیں، بلکہ جہاں تو سبحان اللہ و بحمدی مرکب ہے، جملہ ہے، لہٰذا اس کو ہم کلمہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھنا، جس طرح کلمہ کا لفظ مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح جملے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کلمے کا لفظ پورے قصیدے کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔ کلمے کا لفظ آپ سنتے ہیں فلان القى الکلمہ، اس نے پوری تقریر کر ڈالی، پوری تقریر کے اوپر کلمہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ الا کل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کی تعریف کی، اصدق کلمت قالها شاعر یا قالها الشاعر کلمت لبید۔ یہ کسی شاعر نے جتنے بھی قصیدے پڑھے اور جتنے بھی اشعار کہے ان میں سب سے سچا ترین اگر کوئی شعر ہے تو لبید والا شعر ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ معلوم ہوا کہ کلمے کا لفظ جو ہے یہ مفرد ہی نہیں، مرکب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے، ہم پورے مرکب اور جملے کے اوپر کلمے کا اطلاق کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہے، کلمتان
دو کلمے ہیں. یہ کلمتان یہاں پر جو شروع میں آیا ہے یہ خبر مقدم ہے، خبر ہے، اور مبتدا ہے آگے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ مبتدا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ترتیب کہ پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن بعض اوقات عربیت کے تقاضے کے مطابق خبر کو مقدم کر دیتے ہیں، مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں. یہاں پر جو کلمتان کو مقدم کیا، خبر کو مقدم کیا اور مبتدا کو مؤخر کیا، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ علماء بلاغت نے ذکر کیا، شارحین نے ذکر کیا کہ اس کے اندر تشویق سامع مراد ہے، مطلوب ہے. جب آپ کے سامنے کلمتان کہا گیا تو آپ کے کان کھڑے ہو گئے کہ دو کلموں کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب آگے مبتدا لانے کے بجائے اس کی صفت ذکر کر رہے ہیں، ایک، پھر دو، پھر تین. مبتدا اور خبر کے درمیان فصل زیادہ ہوتا جا رہا ہے. فصل کا زیادہ ہونا اس کے اندر اور زیادہ حسن پیدا ہو رہا ہے، لطافت بڑھ رہی ہے، شوق اور بھی بڑھک رہا ہے. اس وجہ سے یہاں پر پہلے ان صفات کو ذکر کیا اور پھر خبر کو مقدم کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے مبتدا کو لے کر آئے. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن. حبیب محبوب کے معنی میں، محبوبتانی الی الرحمن. فعیل کا وزن جو ہے وہ مفعول کے لیے آتا ہے، قتیل، مقتول، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہاں پر حبیب محبوب کے معنی، محبوبتان الی الرحمن. یا دوسری تعویل یہ کر سکتے ہیں محببتان الی الرحمن. یہ دونوں کلمے رحمان کی طرف یا رحمان کے نزدیک کرنے والے اور محبت پیدا کرنے والے رحمان کے. واضح ہے بات؟ محببتان الی الرحمن. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے لفظ رحمان کو ذکر کیا ہے. اس کا نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رحمان ایسی ذات کو کہتے ہیں جو بہت ہی کم اور چھوٹے عمل پر بہت زیادہ اجر عطا فرمائے، ایسی ذات کو رحمان کہتے ہیں. یہاں پر دو کلمے ہیں چھوٹے چھوٹے، بچہ بھی سنا دے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے. تو رحمان کا لفظ یہاں پر لا کر بتلا دیا، عمل کم اور عمل چھوٹا، عمل ادنا، لیکن اجر اس کا بہت بڑا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن. اس کے بعد فرمایا خفیفتان علی اللسان. زبان پر انتہائی ہلکے ہیں یہ دونوں کلمے. زبان پر یہ دونوں کلمے انتہائی ہلکے ہیں. مطلب یہ کہ اس کے لیے کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں. بعض علماء نے تو باقاعدہ ان حروف کی حقیقت کس طریقے سے یہ الفاظ نکلتے ہیں ان کو جو ہے ہلکا پن ان کو ذکر کیا ہے. یہاں پر خفیفتان علی اللسان سے مراد ہلکا وزن کے اعتبار سے ہونا ضروری نہیں، بلکہ سہولت کے ساتھ ادا ہونے والے کلمات ہیں. حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان. خفیف ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہلکا ہو وزن کے اعتبار سے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی خاصیت جب میزان کے اندر جائے تو ثقیلتان فی المیزان. یہی ترجمۃ الباب کا اس بات بھی ہے، اور یہیں سے جو ہے خفیف کی ضد لا کر ایک اور حسن بڑھا دیا بلاغت کے اعتبار سے. دو متضاد چیزوں کو ذکر کر دیا. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہاں تک خبر مقدم ہے. آگے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ. سبحان آپ کو معلوم ہے کہ یہ مصدر ہے اور یہ مفعول مطلق ہے. گویا کہ یوں کہا گیا اسبح اللہ سبحانہ. کیا کہا؟ اسبح اللہ سبحانہ. تو مفعول مطلق ہے سبحان. سبحان اللہ. سبح یسبح کے معنی ہوتے ہیں قدس یقدس تقدیسا، پاکی بیان کرنا، پاک ہونے کو بیان کرنا، تنزیح بیان کرنا. اسبح انزہ اللہ سبحانہ، اقدس اللہ سبحانہ، پاک میں قرار دیتا ہوں اللہ کو. کس چیز سے؟ اس کا ذکر ہی نہیں کیا. مراد ہے تمام نقائص سے، تمام عیوب سے اللہ جل شانہ پاک ہے. اقدس اسبح اللہ سبحانہ. گویا کہ اللہ جل شانہ کی تنزیح کو بیان کیا
کہ اللہ کے اندر یہ صفت نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے جو صفات نقص ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ بھی حمدی، یہ واو یا تو حالیہ ہے، اس صورت میں کہیں گے سبحان اللہ متلبسا بحمدہ، اسبح اللہ سبحانہ متلبسا بحمدہ، اور یا اس واو کو آپ عاطفہ مان لیجئے اور کہیے اسبح اللہ واتلبس بحمدہ، یا اثنی واثنی بحمدہ، صورت میں دونوں طرح آپ ترکیب کر سکتے ہیں، جملے کے معنی درست ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، حمد الثناء بالجمیل علی الجمیل الاختیاری سواء کان نعمتا او غیرہا، آپ پڑھ چکے ہیں حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد کہہ کر اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کا ذکر کرنا مقصود ہے جو کمال کے ہیں، وہ ساری صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں، کمال کی صفات۔ تو صفات کمال کا اثبات اور صفات نقص سے تنزیہ، دو چیزیں ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک صفات وجودی ہیں اور ایک صفات عدمی ہیں۔ صفات وجود کو صفات اکرام کہتے ہیں اور صفات عدمی کو صفات جلال کہتے ہیں۔ ذو الجلال والاکرام جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، ذو الجلال والاکرام، تو اس کے اندر اسی صفات جلال یعنی صفات نقص سے پاکی اور صفات اکرام یعنی صفات وجودی اور تمام کمال کا ثابت کرنا، یہ دونوں چیزیں، پہلے تخلیہ اور اس کے بعد تحلیہ، پہلے تنزیہ کو بیان کیا اور اس کے بعد تحلیہ کو بیان کیا، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے بعد اسی کو دہرایا سبحان اللہ یعنی وہی ہے جو پیچھے آیا سبحان اللہ العظیم کے اندر بھی صفات کمال کا ذکر ہے، لہذا ایک صفت کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال کی طرف اشارہ کر دیا، اللہ کے لیے وہ تمام صفات ثابت ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو چھوٹے سے کلمات ہیں اور ان کا مقام کیا بیان کیا؟ ثقیلتان فی المیزان اور حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے لیے انتہائی محبوب اور میزان کے اندر انتہائی ثقیل، میزان کے اندر ثقل پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آگئی نا؟ حدیث کی تشریح تو آپ نے سن لی، اب اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے بہت ساری فنی باتیں سمجھی، علمی باتیں سمجھی، اور آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا کہ بہت تحقیق بات ہم نے سن لی اور ہم محقق ہو گئے۔ لیکن میرے عزیزوں، اس حدیث کا اور اس باب کا اصل مقصد اگر آپ غور کریں، اس وقت ہم سب کو فکرمند ہونے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اہل باطل کی تو تردید کی ہے کہ میزان ہے، لیکن ہم جو اہل سنہ میزان کے قائل ہیں، صرف قائل ہونا ہی کافی ہے یا یہ کہ اس کے اندر ہم ڈالنے والے اعمال کون سے لے کر جا رہے ہیں، اس کی بھی فکر ہے یا نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ خلق حسن میزان کے اندر سب سے بھاری عمل ہے، اور بہت سے اعمال کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ عمل بھاری ہے، یہ عمل بھاری ہے، یہ عمل بھاری ہے۔ کوئی صاحب توفیق طالب علم یا عالم اگر ان احادیث کو جمع کر لیں کہ کن کن اعمال کے بارے میں حدیث کے اندر وارد ہے کہ ان کے اندر ثقل ہوگا، یہ ایک بہت اچھا مجموعہ تیار ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ کہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وزن اعمال ہے، اور وہاں جب ہم اللہ کے ہاں جائیں گے تو اس وقت ہم اپنے کون سے اعمال پیش کریں گے، کس قسم کے اعمال ہوں گے۔ ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا اپنی تقریر میں اور اپنے بیانات میں ذکر کرتے تھے کہ اگر ہم میں سے ہر ایک کا عمل اللہ کے پاس تو موجود ہے، آج کی ترقی کے دور کے مطابق اگر قیامت کے دن سارے لوگ آپ کے سامنے ہوں اور آپ کے اعمال کی ریل فلم جو ہے چلا دی جائے پروجیکٹر پر، سارے میدان محشر کے لوگ آپ کے اعمال کو دیکھنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی کے بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک کے اعمال کو، تو ہم منہ دکھا سکیں گے کسی کو؟ اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی،
رسولوں کو بھیجا اور ہمیں متنبع کیا، اور خاص طور پر دور حدیث تک پڑھنے والے طلبہ، ان کو کس قدر فکر مند ہونا چاہیے کہ ان کے سامنے تو روز روشن کی طرح ہے یہ بات. صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ اس عقیدے کو عمل کی حد تک لانے کے لیے اور منطبق کرنے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مجھے یاد آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رو پڑی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو پوچھا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کی یاد آ گئی تھی، قیامت کے ہولناک مناظر یاد آ رہے تھے، اس وجہ سے میں رو پڑی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن ایسے ہولناک حالات ہوں گے، آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کی فکر میں گزری ہے کہ کس طریقے سے قیامت کے دن امت کا ایک ایک فرد چھوٹ جائے، تو اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے. لیکن اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلی نہیں دی کہ فکر نہ کرو عائشہ، میں جو ہے خیال رکھوں گا. نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ اس موقع پر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، 3 مقامات قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھے گا. اس قدر عمومی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی امت کے اندر فکر پیدا کرنے کی تھی. ایک موقع وہ ہوگا جب اعمال نامے اڑ اڑ کر آئیں گے، فرشتے لے کر آئیں گے یا اڑ اڑ کر آئیں گے. کسی کے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں. اس وقت ہر شخص لرز رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا، معلوم نہیں میرا عمل نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا نہیں، کہ وہ خوش ہو کر کہے کہ میرا عمل نامہ جو ہے دائیں ہاتھ میں آ گیا. اور یا واویلا مچانے والوں کے ہاتھ میں جو ہے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. دوسرا مقام ہوگا جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اپنے تمام کیے دھرے کو لے کر، تمام اعمال کو لے کر، اور اللہ کے سامنے میزان قائم ہوگا اور اس میں اعمال کا وزن ہوگا. اس وقت آدمی کو اپنا ہلکا پن پتہ چلے گا، بھاری پن پتہ چلے گا. اس کے اندر ایمان تھا یا نہیں، اور ایمانی اعمال اس کے اندر تھے یا نہیں، ان تمام چیزوں کا پتہ چلے گا جب وہ میزان کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے حساب کتاب دے رہا ہوگا. ایک ایک نیکی قیمتی ہوگی. ایک آدمی آئے گا، اس کی نیکی اور بدی دونوں برابر. اللہ اس سے کہے گا کہ جاؤ ایک نیکی کہیں سے لے آؤ، تمہارا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا، نجات مل جائے گی. وہ کہتا ہے کہ اللہ ابھی آیا، ایک نیکی تو کوئی بہت آسانی سے مل جائے گی. میرے اتنے چاہنے والے ہیں، میں ایک سیلیبریٹی ہوں، مجھے جو ہے پسند کرنے والے بہت سارے ہیں، دوست احباب ہیں، مریدین ہیں، اولاد ہیں، محبت کرنے والی بیوی ہے، قدر کرنے والے والدین ہیں. کسی سے بھی ایک نیکی ابھی لے کر آتا ہوں، پورا میدان محشر گھوم جائے گا، ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک نیکی نہیں ملے گی. پریشان ہوگا کہ اب میں تو ہلاک ہوا، حد سے زیادہ پریشان ہوگا. اس طرح کرتے کرتے جب قریب آئے گا تو اس کا کوئی دوست ملے گا. وہ پوچھتا ہے کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ تمہیں کیا بتاؤں، میرے اپنوں نے، میرے قریبی لوگوں نے، میرے مریدین نے، اور میرے فلاں نے سب نے انکار کر دیا، سب بھاگ گئے. وہ سب کہتے ہیں نفسی نفسی، ہمیں اپنی پڑی ہے، تمہیں کہاں سے دینے کی. قریب ترین فرد بھی دینے کے لیے تیار نہیں. ایسے موقع پر وہ کہے گا کہ میرے پاس سب گناہ ہی گناہ ہے، بدی ہی بدی ہے، صرف ایک نیکی پڑی ہے، میں تو برباد ہو رہا ہوں، تم یہ ایک نیکی لے جاؤ، شاید تم نجات پا جاؤ. کہتے ہیں کہ وہ ایک نیکی دے گا، اللہ جل شانہ اسے اور اس کے دوست دونوں کے ہی پار کر دیں گے.
وزن اعمال کا وقت بہت ہی زیادہ خطرناک وقت ہے، بہت زیادہ خطرناک وقت ہے۔ صرف علمی تحقیق نہیں، جب ایمان آپ کے اندر آ گیا تو اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا مقام وہ ہوگا جس سے سارے کے سارے گزریں گے، وہ ہے پل صراط۔ اللہ تعالیٰ ایک پل بنائیں گے، پل نام ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، دونوں طرف لوہے کے آنکڑے اور کانٹے لگے ہوئے ہیں، ہر کانٹا جو ہے اس آدمی کو گرانے کے لیے تیار۔ اب وہاں سے گزر کر جانا ہے نیچے جہنم ہے۔ حضرات انبیاء کرام بجلی کی طرح چلے جائیں گے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ بعض اہل ایمان ہوں گے، گرتے پڑتے گھسٹ گھسٹ کر نکل جائیں گے، لیکن جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ وہیں سے سیدھے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ اس موقع پر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے عزیزو، اس دنیا کے اندر تو آپ کا ہاتھ پکڑنے والے، آپ کو ساتھ لے کر چلنے والے، آپ کی مدد کرنے والے، آپ کے سفارشی، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے دوست احباب سب ہیں، لیکن کب تک؟ قبر تک پہنچانے تک بس۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور آپ اکیلے حساب کتاب میں ہوں گے۔ پھر میدان محشر، وہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس کے لیے میرے عزیزو، یہ دنیا ہے دار العمل، یہاں پر آپ کو کچھ کام کر کے جانا ہے۔ خاص طور پر وہ علماء، وہ طلباء جو پوری زندگی گزار چکے اور وہ جو ہے ان چیزوں کو پڑھ چکے، ایمان ان کا بنا ہوا ہے، اعمال کی کیا کیفیت ہوگی وہ جان چکے ہیں، اس کے باوجود اگر ہمارے اندر کمزوری آئی اور ہم اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہو سکے تو اس سے بڑھ کر محروم کون ہوگا؟ میں آخری نصیحت آپ سے یہی کرتا ہوں کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہے اور اعمال کو درست کرتے رہے، اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اللہ جل شانہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے، جیسا کہ انما الاعمال بالنیات کا تقاضا ہے، اور اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق کیے ہوئے ہر عمل کے اندر انشاءاللہ بھاری پن ہوگا، ثقیلتان فی المیزان کا مظہر ہوگا۔ شروع میں اخلاص کو بیان کیا اور آخر میں اس کے اعمال کے اثر کو بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور بالکل آخر میں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ لے کر آئے۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ بعینہ یہی الفاظ ہونا ضروری نہیں، اللہ کا کوئی بھی ذکر ہو اس کے اندر یہ بھی ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، جنتیوں کا یہ ہر موقع پر جب آخری ملاقات ہوگی، ملاقات کر کے جائیں گے تو آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ اس زندگی کے آخری مرحلے پر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اور اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہوئے اگر چلے گئے تو مزے ہی مزے ہیں۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ بالکل آخر میں یہ حدیث لے کر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔